جی ناظرین، ویلکم بیک۔ بریک سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے ایران، امریکہ اور اسرائیل کی جنگ پہ۔ رانا صاحب یہ بتائے کہ ٹرمپ جو ہے وہ دن میں تقریباً 10 بیان دیتا ہے اور 10 بیان ہی اس کے ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں۔ جو اس کا تازہ بیان ہے، اس نے کہا کہ ہم جنگ جیت چکے ہیں، ہم نے اپنے اہداف جو ہے وہ پورے کر لیے ہیں، اب ہم جو ہے وہ ایران سے باہر نکل رہے ہیں۔ اور ساتھ ہی اس نے دوسرے ممالک کو یہ کہا ہے کہ آپ جانیں اور ابنائے ہرمز جانیں۔ ٹرمپ یہاں سے بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا ٹرمپ جنگ جیتا ہے یا ایران اور پوری مسلمان جو ہے وہ جنگ جیت گئے ہیں؟ ٹرمپ کو نظر آ رہا ہے جی، ٹرمپ فارغ ہو گیا ہے۔ ٹرمپ اصل بکھلا گیا ہے۔ یہ جو بیان بازی کر رہا ہے نا، بکھلائی ہوئی کر رہا ہے۔ اس کے بکھلائے بیان ہی بتا رہے ہیں کہ ٹرمپ جو ہے وہ جنگ ہار گیا۔ جنگ اب وہ اس کو نظر آ رہا ہے کہ اگر میں مزید کو 10 دن یا 1 ماہ چل گیا نا تو وہ فارغ ہو جائے گا۔ وہ سپر پاور پہلے ہی ختم ہو رہا ہے، آئندہ انشاءاللہ اور ختم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، ہم نے دیکھا ہے کہ ایران جب وہ جو ہے ٹرمپ بیان دیتا ہے تو ایران پہلے سے زیادہ بوسٹ اپ ہو کے اور پہلے سے زیادہ پرجوش ہو کے اسرائیل پر، اور جو امریکہ اور اسرائیل کے اتحادی ملک ہیں، جہاں پہ امریکہ کے اڈے اور اسرائیل کے اڈے ہیں، وہاں پہ وہ زیادہ تیزی کے ساتھ اور زیادہ طاقت کے ساتھ حملے کرتا ہے۔ تو ایران تو پیچھے نہیں ہٹنے والا۔ نہیں، ایران کا بنتا بھی یہی ہے، ٹھیک کرتا ہے وہ۔ اس کو پتہ وہ کیوں دوڑ رہا ہے، اسی لیے دوڑ رہا ہے نا۔ وہ جو کرتا ہے اس کا جب جواب زبردست آتا ہے تو دوڑ رہا ہے، ورنہ اس نے کب دوڑنا تھا؟ پہلے بھی جنگیں ہوئی ہیں، کسی نے آگے سے کوئی ہلا بھی نہیں، کسی نے تو کچھ بھی نہیں کیا نا، جس لیے وہ بڑھ کے مارتا رہا اور دنیا میں اکیلا ہی دندناتا پھر رہا تھا، کوئی کسی کو پوچھنے والا ہی نہیں تھا۔ یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ایران نے اس کو دن میں تارے دکھائے ہیں کہ میں بھئی ایسے نہیں جانے دیں گے ہم آپ کو۔ اب تو وہ دوڑ رہا ہے، اس کو جانے نہیں دیا جا رہا، اب تو وہ جان چھڑوا رہا ہے، کیسے نکلوں یہاں سے۔ اچھا، پاکستان کا بہت ہی زبردست رول ہے اور پوری دنیا جو ہے وہ پاکستان کو، جو امن پسند لوگ ہیں وہ پاکستان کو اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان اس وقت جو ہے ان کا کردار بڑا ہی پازیٹیو مثبت رول ادا کر رہا ہے۔ 2 دن پہلے 3 دن پہلے جو ہے وہ پاکستان میں وزرائے خارجہ جو ہیں باہر کی کنٹری کے، سعودیہ عربیہ کے اور مصر کے، جو وزرائے خارجہ آئے ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے کہ بہت ہی ایک زبردست کوارڈینیشن پاکستان کے جو وزیر اعظم ہیں اور آرمی چیف صاحب ہیں اور دوسرا یہ وزیر خارجہ، تو ایک بڑا زبردست سینیریو بن چکا ہے اور پاکستان نے اس ہینڈل کیا ہے اس مسئلے کو سارے کو۔ اب چائنا کے ساتھ جو ہے وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب جو ہے وہ چائنا گئے ہیں، وہاں پہ جو پاکستان نے کچھ معاملات وہاں پہ جا کے طے کیے، اور پاکستان کے وزیر خارجہ نے وہاں پہ کوئی بیان نہیں دیا میڈیا پہ، لیکن چائنا نے بتا دیا ہے کہ ہم جو ہے وہ ایران کے ساتھ ہیں۔ کیا یہی بات کرنے وہاں پہ گئے تھے پاکستان کے وزیر خارجہ؟ نہیں، پاکستان نے اچھا رول ادا کر رہے ہیں پاکستان والے، اور ان کا رول یہی بنتا تھا۔ چائنا تو شروع دن سے ہی ایران کے ساتھ چل رہا ہے، اور پاکستان کے ساتھ تو اس کا بہت زیادہ ریلیشن ہے، جس کی وجہ سے پاکستان، ایران، چین اکٹھا چل رہے ہیں، اور ان کا یہ اچھا کردار ادا کر رہے ہیں اور ہوگا انشاءاللہ۔ دوسرا، پاکستان کے اندر جو چل رہا ہے نا جی، وہ غلط چل رہا ہے۔ پاکستان کی جو آرمی اچھا کھیل رہی ہے، پاکستان کی آرمی کو کھیلنے دینا چاہیے۔ پاکستان کے جو اندرونی لوگ یہاں سے جو ان پہ اٹیک کرتے ہیں نا، وہ غلط بات کرتے ہیں، ان کو ان کے کام میں ہمیں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، آرمی کے کام میں ہمیں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، ان کو چلنے دینا چاہیے، اور اچھا چل رہے ہیں۔ ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں آقا خامنائی، ان کی شہادت نے تمام امت مسلمہ کو اکٹھا کر دیا ہے۔ اس وقت نہ کوئی فرقہ واریت ہے، چند لوگ ہوتے ہیں جو پارٹیوں میں ہوتے ہیں جو اس کو نیگیٹو لے کر جاتے ہیں، لیکن 90% جو قوم ہے اس وقت پاکستان کی اور پوری امت مسلمہ کی وہ اکٹھی ہو رہی ہے۔ کچھ ملکوں کی مجبوریاں بھی ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ سعودیہ عربیہ کی مجبوری ہے کہ وہ امریکہ کا اتحادی ہے، لیکن سعودیہ عربیہ بھی جو ہے اسرائیل کو پسند نہیں کرتا۔ آپ نہیں سمجھتے کہ آقا خامنائی کی شہادت نے امت مسلمہ کو اکٹھا کر دیا ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے۔
لیکن سعودی عربیہ بھی امریکہ کا تحادی نہیں ہے، لیکن اس وقت تو ان کی مجبوری تھی نا کہ انہوں نے ان نہیں رانا صاحب، سعودی عربیہ میں امریکہ کے اڈے ہیں، تھے نا جی، ہے، لیکن نہیں ہیں۔ انشاءاللہ چلے جائیں گے، اب آہستہ آہستہ چلے جائیں گے۔ پہلے دیکھو نا جی، وہ کلے سعودی عربیہ میں نہیں تھے، پورے ان کے ایشیا میں ہیں، ان کے تو تمہارے سارے ایشیا میں اڈے ہیں، کون سے ملک میں نہیں تھے؟ اچھا، ایک ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ بھی جنگ سے بھاگ رہا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسرائیل کو سب سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران کو تو جانی نقصان جو ہو رہا ہے، لیکن اسرائیل کے 3 شہر جو ہے وہ تباہ ہو چکے ہیں، بے شک۔ اور ایران نے کہا ہے کہ ہم ان کے اثاثوں پہ اب ٹارگٹ کریں گے۔ آپ دیکھ لیں کہ نیسلے کا پانی سے لے کر اور جتنی بھی مصنوعات ہیں جو پوری دنیا میں، وہ اسرائیل کے ہیڈ آفس جو ہے وہ اسرائیل میں ہے۔ تو ایران نے ان کو دھمکی دے دی ہے کہ اب ہم ٹارگٹ کریں گے آپ کے جتنے بھی ہیڈ آفسز ہیں، اور ایران نے واضح طور پہ یہ کہا کہ یہاں سے آپ نکل جائیں۔ لوگوں کو کہا ہے کہ 1 کلومیٹر کے ایریا یہاں سے نا اپنی اپنی فیکٹریوں سے، اپنے اپنے دفاتر سے نکلنا ہے۔ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جنگ کا سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ اسرائیل کو ہوگا؟ بالکل ہوگا جی، اور ہونا بھی چاہیے، ہوگا بھی اور ہونا بھی چاہیے۔ ان کو ہوگا تو یہ ان کی چیخیں نکلیں گی اور یہاں سے جان چھوڑیں گے یہ نہیں تو یہ تو آگے جیسے بڑھتے جا رہے ہیں، ان کا تو جو گریٹر اسرائیل کا تو جو ان کا خواب ہے وہ چکنا چور ہو گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ اب جو امریکہ کی عوام ہے وہ سڑکوں پہ نکل آئی ہے، تقریباً 10 لاکھ کے قریب جو ہے وہ امریکی جو ہے وہ سڑکوں پہ آ چکے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، اور ٹرمپ کی اس پالیسی کو جو ہے وہ کنڈیم کر دیا انہوں نے کہا کہ ہم جنگ کی پالیسی جو ہے ہمارے حساب میں نہیں آتی، یہ اسرائیل کی جنگ تھی، اور اسرائیل بھی ظلم کر رہا ہے۔ وہاں پہ ایران کے حق میں ریلیاں نہیں کر رہی تھی، انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے ایران نے تو ایسا کوئی کام نہیں کیا، کیوں اس پہ حملہ کیا ہے؟ تو ٹرمپ اور نیتن یاہو کی پالیسیوں میں کوئی دراڑ آ گئی ہے، اب دونوں ممالک علیحدہ علیحدہ ہو رہے ہیں، اور اس کا فائدہ جو ہے کیا مشرق وسطیٰ کے مسلمان ممالکوں ملکوں کو ہوگا، اور چائنا کو بھی اس کا ہوگا فائدہ، اور اسرائیل اپنا رشیا کو بھی فائدہ ہوگا۔ بالکل جی، کیوں نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے شاہ صاحب، جو یہ عوام ہے نا جی، بہت زیادہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جنگ میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جن لوگوں کو سمجھ ہے انہوں نے تو بالکل اس کی مخالفت کرنی ہے، چاہے وہ امریکہ میں ہیں چاہے اسرائیل میں ہیں۔ جنگ میں فائدہ نہیں ہے، امن میں فائدہ ہے، صلح میں فائدہ ہے، لیکن یہ انہوں نے تو پروگرام اور ہیں نا جی، ان کو تو قبضہ پروگرام ہے، کہ ہم قبضے کریں اور تیل نکالیں، بس ملکوں پہ اپنی گورنمنٹ بنائیں۔ لیکن عوام جو سمجھتی ہے ان کو پتہ ہے کہ جنگ میں تو نقصان ہے اور نقصان ہوگا، تو جب نقصان ان کا ہوگا تو اسے ایشیا کو تو فائدہ ہوگا نا، ان تمام ملکوں کا فائدہ ہی ہوگا، کیونکہ یہی ملک ہیں جو ادھر تباہی کر رہے ہیں، ویسے بھی تباہی کر رہے ہیں۔ انہوں نے تو یہ جتنی ان کی ایجنسیاں اور یہ دہشت گرد تنظیمیں، یہ سب ان کی تیار کی ہوئی ہیں، اور ہمارے ملک کو بھی یہی نقصان پہنچاتے ہیں۔ اچھا، امریکہ نے 11 یا 12 وہ شرطیں لکھی تھیں، اور ایران نے اپنی شرطیں لکھی تھی۔ ایران نے کہا ہم اپنی شرطوں پہ جو ہے جنگ کو کلوز کریں گے، ختم کریں گے، جبکہ اب چائنا نے ایک 5 چیزیں جو ہیں، 5 شرطیں جو ہے دونوں ممالک کو دی ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ دونوں ممالک اس پہ جو ہے وہ عمل کریں گے اور یہ جنگ رک جائے گی؟ 5 شرطیں میں نے نہیں جی پڑھی، وہ کیا ہیں جی؟ 5 شرطیں کیا ہیں؟ میں نے نہیں آج پڑھی۔ جو بھی ہے 5 شرطیں انہوں نے دونوں کو سامنے رکھ کے 5 شرطیں چائنا کی ہیں، چائنا نے چائنا کا پاکستان اور چائنا کے فارمولے پہ چلنا پڑے گا ان کو۔ چائنا کا فارمولہ ٹھیک ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ نیکسٹ جو ہے وہ اگلا جو ہاں ہے جی، سپر پاور وہ چائنا ہے؟ چائنا انشاءاللہ بنے گا، اور چائنا کے فارمولے پہ چلنا پڑے گا ان کو، اور وہ ماننا پڑے گا۔ اگر ایران تو ان کی مان ہی نہیں رہا نا، ایران تو ان کی ایک شرط بھی نہیں مان رہا۔ اگر اس بات میں بھی لے کے آنا ہے تو چائنا اور پاکستان ہی لے کے آنا ان کو۔ ایران نے ایک اور بہت زبردست پاکستانیوں کے لیے ایک خوشخبری دی ہے کہ پاکستان کے جہاز جو ہے ابنائے حرمت سے، وہ جو 2 جہاز ڈیلی کے، اس نے کہا گزار سکتے ہیں آپ، یا 2 جہاز، تو پاکستان کے جہاز آئے بھی پاکستانی جھنڈا۔ تو یہ آپ ایران کو اس چیز کا، ایران اور پاکستان کی دوستی میں ایک بہت اہم قدم سمجھیں گے، اور جو انڈیا ہے اور دوسرے ممالک ہیں ان کے منہ پہ نہیں پڑی، آپ سمجھتے ہیں؟ بالکل ایسے ہی ہے،
ایران میں پاکستان تو 2 سے زیادہ بھی گزار سکتا ہے، انہوں نے کیا کہنا ہے، پاکستان کا تو ٹھیک ہے معاملہ، تو انڈیا والے تو پھر صاف ظاہر ہے انہوں نے چیخنا ہی ہے، وہ تو پہلے چیخیں مار رہے ہیں، وہ تو اس بات پہ چیخیں مار رہے ہیں یہ پاکستان ثالث کیوں بن گیا ہے، اتنا بڑا، ہم اتنے بڑے ملک تھے، ہم تو ایشیا کے بڑے ملک بننے جا رہے تھے، سپر پاور بن رہے تھے ایشیا کی، یہ کیا ہو گیا؟ وہ تو ناظرین، ایران اس وقت ایسا کھلاڑی بن چکا ہے خطے میں کہ آپ دیکھیں گے کہ ان قریب ہی وہ سپر پاور ایشیا کی، اسلامی ملکوں کی سپر پاور پاکستان اور ایران بن جائے گا، اور اس کا سب سے زیادہ نقصان جو ہمارے بھارت، ہمارا ہمسایہ جو ہے، اس کو تکلیف ہوگی، اور اس کی اکانومی جو ہے، جو خود کو ایشیا کی سپر پاور بننا چاہتا تھا، اس کے خواب جو ہے وہ چکنا چور ہو گئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان اور ایران مل کر اس خطے کی جو ایشیا کی وہ سپر پاور بنے گا۔ آنے والے دن انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے بڑے سنہری دن ہیں، اور پاکستان اور ایران جو مسلمان ممالک ہے، ان میں خوشحالی آنے والی ہے۔ امریکہ انشاءاللہ تعالیٰ جنگ چھوڑ کے بھاگ جائے گا، کیونکہ ایران جنگ جیت چکا ہے۔ وہ قومیں ہی زندہ رہتی ہیں جو اپنے ملک کی خاطر، دین کی خاطر جو ہے وہ خون بہاتی ہیں۔ اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے، اللہ کا دین ہمیں یہی سکھاتا ہے، اللہ کے قرآن میں بھی یہ ہے کہ جہاد کرو، اور اللہ جو ہے وہ حامی و ناصر ہوتا ہے، اللہ اس کا ساتھ دیتا ہے جو ظلم کے خلاف لڑتا ہے۔ ایران، فلسطین میں جو مظالم ہوئے ہیں مسلمانوں پہ، ایران نے اس کے خلاف ایک جنگ کی ہے، جہاد کیا ہے، اور آج دیکھ لیں کہ اللہ کی ذات نے ایران کو فتح دی ہے، اور بے شک بہت سی قربانیاں دی ہیں، لیکن قربانیاں دے کے ہی ملک بچتا ہے۔ ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ اب ہم گفتگو کریں گے ننکانہ کے مسائل پہ، جو سیوریج کا سسٹم ہے اور دوسرے نظام ہے، اور رانا صاحب سے پوچھیں گے کہ آپ کی پارٹی کا کیا کردار ہے۔ جی